لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد. معزز اور محترم ناظرین کرام، ہم سبھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے اس حج کو بجا لانے کے لیے آمادہ اور حاضر ہیں کہ جسے اللہ نے اپنے بندوں پر فرض کیا ہے. میدان منی کی بات ہو رہی تھی کہ جہاں پر انسان کے لیے قیام ضروری ہے، البتہ اس درمیان وہ مکہ معظمہ جا کر ان 5 اعمال کو بجا لا سکتا ہے کہ جو حج تمتع کے آخر میں اس کے لیے ضروری قرار دیے گئے ہیں. یہ انسان اگرچہ مکہ معظمہ گیا اور 5 اعمال کو بجا لایا، لیکن اس کو واپس آ کر اس منی میں قیام کرنا ہے کہ جہاں 2 رات گزارنا اس کے لیے واجب ہے، 11ویں کی رات اور 12ویں کی رات، یعنی عید کا دن گزرنے کے بعد آنے والی پہلی رات اور عید کے اگلے دن کے گزرنے کے بعد آنے والی دوسری رات. یہ 2 راتیں اس کے لیے سرزمین منی پر بسر کرنا، گزارنا ضروری ہے. یہ رات جو انسان بسر کر رہا ہے اس کے لیے واجب ہے کہ سورج ڈوبنے سے لے کر مڈ نائٹ تک یا پھر مڈ نائٹ سے لے کر سورج نکلنے تک اس درمیان منی میں قیام پذیر رہے. اسی بنا پر اگر کسی وجہ سے کچھ لوگوں کا خیمہ اس منی کے باہر قرار دیا گیا ہو کسی بھی ریزن سے، تو انہیں رات کا پہلا حصہ یا رات کا دوسرا حصہ منی میں گزارنے کے لیے آنا پڑے گا، اور یہ رات کا حصہ گزرنے کے بعد پھر وہ اپنے منی کے باہر والے خیمے میں جا کر رات بسر کر سکتے ہیں، آرام کر سکتے ہیں. یہ انسان جس نے رات میدان منی میں بسر کی، رات کا کوئی ایسا عمل کہ جو اس کے لیے واجب قرار دیا جائے اس کے لیے نہیں رکھا گیا ہے. البتہ اب جب صبح کی نماز کا وقت آیا اور اس نے نماز صبح کو پڑھ لیا، اب اس پر واجب قرار دیا گیا ہے کہ وہ اس میدان منی میں رمی جمرہ کرے. یہ رمی جمرہ کرنے سے پہلے اب ظاہر ہے کہ جو وقت اس کا میدان منی میں ہے، بہتر ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادتوں میں، دعاؤں میں، مناجات میں اور اہل بیت اطہار کے تذکرے میں، مجالس عزا میں، ان سب میں وہ اپنا وقت گزارے تاکہ اس کی زندگی کا یہ بہترین لمحہ بھی عبادت کے اعتبار سے ایک ایک لمحہ اس کا قیمتی قرار پائے. میدان منی میں اب جب 11 تاریخ آ گئی، 11 تاریخ کی صبح آ گئی، تو اب اس انسان کو میدان منی میں 3 شیطانوں کو جا کر پتھر مارنا ہے. لیکن ان شیطانوں کو پتھر مارنے میں ترتیب قرار دی گئی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس کو بھی چاہے پہلے جا کے پتھر مارے، بلکہ سب سے پہلے چھوٹے شیطان کو پتھر مارنا ہے، اس کے بعد درمیانی شیطان کو پتھر مارنا ہے، اور اس کے بعد سب سے بڑے شیطان کو کہ جسے ایک دن پہلے بھی وہ پتھر مار چکا ہے عید کے دن، اس سب سے بڑے شیطان کو بھی پتھر مارنا ہے. اور اسی طرح سے جس طرح سے پہلے مسئلہ گزرا تھا 7 پتھر اور انہی شرطوں کے ساتھ مارنا ہے کہ یہ پتھر 7 جا کر شیطان کو لگیں، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ وہ ستون کے اس کھمبے کے درمیانی حصے میں کہ جو پرانا حصہ ہے وہاں پر جا کر یہ پتھر لگیں. یہ انسان پہلے دن یعنی منی کے عید کے بعد کا جو پہلا دن ہے اس دن اس انسان کو یہ پتھر مارنا ہے، اور اسی طرح سے یہی طریقہ کار اختیار کرتے ہوئے اسی ترتیب کے ساتھ 12 ذی الحجہ کو بھی اسے 3 شیطانوں کو پتھر مارنا ہے، اور ظہر کی نماز تک یعنی ظہر کا زوال کا وقت آنے تک اسے اس میدان منی میں رکنا ہے. اور میدان منی سے جیسے ہی اگر وہ 5 عمل کو انجام دے چکا ہے کہ جو درمیان میں مکے میں جا کے اس نے انجام دیے، اگر وہ انجام دے چکا ہے تو جیسے ہی 12 تاریخ کو ظہر کے زوال کا وقت آئے گا
اس کے بعد جیسے ہی یہ منا سے باہر نکلے گا اس کا حج کمپلیٹ ہو جائے گا اور حاجی ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ 5 عمل رہ گئے ہیں کہ جو درمیان میں مکے میں جا کر انجام دینے تھے تو پھر اسے منا سے مکے میں آ کر ان 5 اعمال کو بجا لانا ہے تاکہ اس کا حج کمپلیٹ ہو جائے۔ لیکن یہاں پر یہ توجہ رہے کہ اب اس انسان کی ذمہ داری ہے کہ منا کے میدان سے زوال کے وقت سے لے کر سورج ڈوبنے تک کے درمیان نکل جائے اور پھر وہ مکہ معظمہ کی طرف آ جائے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی بھی ریزن ہو انسان اس مکہ معظمہ کی طرف نہیں نکل پائے اور منا میں سورج ڈوبنے تک رہ گیا تو اب اس انسان کو سورج ڈوبنے کے بعد منا سے باہر نہیں نکلنا ہے، بلکہ اس انسان کو میدان منا میں وہ رات بھی بسر کرنی ہے اور پھر اگلے دن صبح میں سورج نکلنے کے بعد وہ رمی جمرہ کرے گا، اسی طرح سے جس طرح سے 11 اور 12 کو اس نے رمی جمرہ کیا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ اس میدان منا سے باہر نکلے گا۔ ان سارے اعمال کو بجا لانے کے بعد اب یہ انسان اپنے حج کو مکمل کر لے گا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر گزار بنے گا کہ اللہ رب العزت نے اسے یہ سعادت اور توفیق عطا فرمائی کہ انسان اپنا حج مکمل کر لے گیا۔ لیکن یہاں پر ذہن میں رہے کہ چونکہ اب یہ منا سے نکل کر مکے میں آ جائے گا، حج مکمل ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود حج کے مکمل ہو جانے کے باوجود اس مکہ معظمہ میں اس کے لیے شکار کرنے کی پابندی باقی رہے گی، وہ مکہ معظمہ میں رہتے ہوئے شکار کو انجام نہیں دے گا۔ اب جب وہ اس مکہ معظمہ میں اپنے 5 اعمال کو بھی بجا پہلے ہی لا چکا تھا، اب مکے میں جتنے دن مقیم ہے، جتنے دن قیام پذیر ہے، اس کے لیے بہترین موقع ہے، گولڈن چانس ہے کہ وہ اس مکہ معظمہ میں رہتے ہوئے عمرہ مفردہ بجا لائے۔ یہ عمرہ مفردہ اگر اس نے حج کو کسی کی نیابت میں انجام دیا تھا اور ابھی تک وہ اپنا حج واجب نہیں انجام دے چکا ہے تو اس کے لیے یہ عمرہ مفردہ واجب ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کا خود کا حج تھا کہ جس کو اس نے انجام دیا ہے اور اسی ذی الحج کے مہینے ہی میں اس انسان نے عمرہ تمتع کو جو حج تمتع کا پہلا پارٹ تھا اس نے انجام دیا ہے تو پھر اس انسان کو اسی مہینے میں اپنی طرف سے عمرہ مفردہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اس انسان کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ کسی دوسرے کی طرف سے اپنے اس عمرہ مفردہ کو بجا لائے اور اس کی نیابت میں اس عمرہ مفردہ کو انجام دے۔ عمرہ مفردہ کے لیے اس کو جس طرح سے اس انسان کے لیے عمرہ تمتع میں 5 عمل واجب تھے اسی طرح سے اس میں بھی 5 عمل واجب ہیں، لیکن 2 کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے اس میں 7 عمل واجب ہوتے ہیں، جن میں سب سے پہلا عمل اس انسان کے لیے احرام ہے، اس کے بعد دوسرا عمل اس انسان کے لیے خانہ کعبہ میں طواف، اور اس کے بعد تیسرا عمل نماز طواف، چوتھا عمل سعی، اور اس کے بعد پھر انسان کا تقصیر کرنا یا حلق کرنا، اور اس کے بعد اگلا عمل جو چھٹا عمل اس کے لیے قرار پاتا ہے وہ طواف نساء، اور 7واں عمل نماز طواف نساء۔ یہ 7 عمل ہیں کہ جو ایک عمرہ مفردہ میں انجام دینے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ کو اگر یاد ہو جس طرح سے عرض کیا گیا تھا کہ عمرہ تمتع میں اس انسان کو احرام پہننے کے لیے میقات میں ہونا چاہیے، میقات جانا چاہیے، یہاں یہ انسان ابھی مکہ معظمہ میں ہے۔ اگر یہ مکہ معظمہ میں رہتے ہوئے عمرہ مفردہ کو بجا لانا چاہ رہا ہے تو اسے مکہ معظمہ سے باہر نکلنا ہوگا، اور مکہ معظمہ کے باہر وہ علاقہ کہ جو تنعیم کا علاقہ کہلاتا ہے، اس طرح سے 3 علاقے ہیں جن میں سے ایک تنعیم کا علاقہ بھی ہے، اس کی مسجد میں آنا ہوگا کہ جس کو مختلف ناموں سے مسجد تنعیم بھی کہا جاتا ہے اور مسجد عائشہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس مسجد میں آنا ہوگا، اور ٹھیک اسی طرح جس طرح سے بقیہ میقات میں جا کر اس نے احرام کی نیت کی تھی اسی طرح سے اس عمرہ مفردہ کے لیے بھی اس کو احرام کی نیت کرنی ہے، تلبیہ کہنا ہے، اور پھر مکہ معظمہ کی طرف نکل پڑنا ہے۔ مکہ معظمہ تک پہنچنے سے پہلے اس انسان کو اسی طرح سے کہ سائے میں نہ چلنے کی جو گفتگو تھی اس کا خیال رکھنا ہے، اور پھر مکہ معظمہ پہنچنے کے بعد
اب جو اس کے 6 عمل باقی بچے ہیں انہیں بجا لانا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات بھی متوجہ کرا دی جائے کہ یہ اس انسان کے لیے ہے کہ جو عمرہ مفردہ مکے میں رہتے ہوئے انجام دے رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایک ایسا انسان ہے کہ جو دنیا کے مختلف علاقوں سے عمرہ کرنے کے لیے آ رہا ہے یا کسی بھی وجہ سے اس ملک سے باہر نکل گیا اور اب دوبارہ واپس آ کر یہ عمرہ مفردہ کرنا چاہ رہا ہے، تو پھر وہ میقات کے جن کا ذکر پہلے آ چکا ہے ان 5 میقاتوں میں سے کسی ایک میقات پر اسے جانا ہوگا کہ جو اس کے راستے کی میقات ہے۔ منزل کی طرف یعنی مکہ معظمہ کی طرف جاتے ہوئے جو راستے کی میقات ہے اس میقات تک آنا ہوگا، اور اس کو انہی شرطوں کے ساتھ جو پہلے بیان کی گئیں، اپنے اس احرام کو پہن کر اپنے عمرہ مفردہ کے لیے خانہ کعبہ آنا ہوگا۔ اب جب یہ مکہ معظمہ میں آنے کے بعد خانہ کعبہ میں آ گیا، اس کو گزشتہ ساری شرطوں کے ساتھ طواف بجا لانا ہے، گزشتہ ساری شرطوں کے ساتھ اس کو نماز طواف پڑھنی ہے، گزشتہ ساری تفصیل کے ساتھ اس کو صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا ہے، اور گزشتہ ہی طریقہ کار سے اس کو حلق یا تقصیر کرنا ہے۔ بس ذہن میں یہ رہے کہ عمرہ تمتع میں اس انسان کو سر کے بال کے مڈانے کی اجازت نہیں تھی جو حلق کہلاتا ہے، لیکن عمرہ مفردہ میں انسان کو سر کا بال چھوٹا کرنے کے ساتھ ساتھ سر کے مڈانے کی بھی اجازت ہے۔ یہ انسان کہ جو اس عمرے کو بجا لائے گا، اب اس کے بعد پھر خانہ کعبہ میں آ کر طہارت کے ساتھ ساری شرطوں کے ساتھ وہ طواف نساء کو بجا لائے گا، طواف نساء کے بعد نماز طواف پڑھے گا، اور اس کا یہ عمرہ مفردہ یہاں پر مکمل ہو جائے گا۔ عمرہ مفردہ سے متعلق قمری مہینے کے حساب سے انسان پر ضروری ہے کہ وہ 1 مہینے کے اندر اپنا عمرہ ایک ہی دفعہ انجام دے۔ لہٰذا اگر انسان نے اپنا عمرہ کسی قمری مہینے میں انجام دے لیا ہے تو پھر اس مہینے میں اپنی طرف سے دوبارہ عمرہ انجام نہیں دے سکتا، چاہے وہ عمرہ تمتع کے عنوان سے ہو یا عمرہ مفردہ کے عنوان سے ہو۔ لیکن اگر چاند کے حساب سے مہینہ تبدیل ہو گیا، اگلے مہینے میں داخل ہو گیا، تو یہ انسان اپنی طرف سے اپنے اس عمرے کو انجام دے سکتا ہے دوسری دفعہ۔ لیکن وہی چاند کا مہینہ کہ جس مہینے میں اس نے اپنی طرف سے عمرہ انجام دیا ہے، وہ اس مہینے میں اپنی طرف سے تو عمرہ نہیں انجام دے سکتا، لیکن دوسروں کی طرف سے، مثلا مرحومین کی طرف سے یا اپنے رشتہ داروں کی طرف سے یا معصومین علیہم السلام کی طرف سے وہ دوسرا تیسرا جتنا بھی عمرہ چاہے انجام دے سکتا ہے۔ جس موقع کے اوپر ہم سب نیابت کے لیے یہ سعادت حاصل کریں کہ اس سرزمین مکہ سے نکل کے عمرہ کرنے کی ہم کوشش کریں اور احرام پہن کے مکے آئیں اور عمرہ مکمل کریں، نیابت کے موقع پر اس بات کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم جب نیابت کے لیے عمرہ کر رہے ہوں یا بقیہ جتنے بھی اعمال ہم نیابت میں انجام دے رہے ہوں، اس میں ہماری کوشش یہ ہو کہ معصومین کے ساتھ غیر معصومین کو شامل نہ کریں۔ احترام معصوم کا تقاضا یہ ہے کہ معصومین کے ساتھ بقیہ معصومین کے ناموں کو شامل کیا جائے، لیکن جس موقع کے اوپر انسان معصومین کے علاوہ اپنے مرحومین کے لیے نیابت کر رہا ہو یا اپنے موجودہ رشتہ داروں کے لیے یا اپنے اساتذہ کے لیے کر رہا ہو، تو پھر اس موقع پر کوشش رہے کہ یہ تمام افراد کے جو غیر معصوم ہیں ان کے ناموں کے درمیان معصومین کے نام کو قرار نہ دیا جائے، بلکہ بہتر ہے کہ معصومین کی طرف سے نیابت پہلے انجام دی جائے، ان کے تمام ناموں کے ساتھ نیابت مکمل کر لے، انسان عمرہ کامل طور پہ انجام دے لے، اور پھر اس کے بعد انسان اپنے رشتہ داروں کے جو غیر معصوم ہیں ان کی طرف سے اپنے عمرے کو بجا لائے۔ اس بات کو ضرور عرض کر دیا جائے کہ عمرہ مفردہ انسان کے لیے دوسروں کی نیابت میں انجام دینے کی مکمل اجازت دی گئی ہے، اپنے خاندان والوں کی طرف سے، اپنے مرحومین کی طرف سے، اپنے محسنین کی طرف سے، ان لوگوں کی طرف سے کہ جن لوگوں نے اس سے دعا کے لے کہا ہے، ان سب کی طرف سے۔ اور ایک عمرے میں یعنی عمرہ مفردہ میں کئی لوگوں کو شامل کیا جا سکتا ہے، لیکن سب سے زیادہ تاکید ہے کہ انسان عمرہ مفردہ کو اہل بیت اطہار صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین کی نیابت میں بجا لائے، اور ان کے درمیان بھی
جناب صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ وسلام علیہا کی نیابت میں اگر عمرے کو انجام دے رہا ہے تو اس کے لیے بے پناہ تاکید وارد ہوئی ہے، بلکہ نیابتوں میں سب سے زیادہ بافضیلت نیابت یہی قرار دی گئی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ انسان اپنے زمانے کے امام صلوات اللہ وسلام علیہ کی نیابت میں اس عمرہ مفردہ کو بجا لائے تاکہ حضرت کی دعائیں اور عنایتیں بھی اس کے شامل حال ہوں، اور جس موقع پر یہ انسان اپنے وطن واپس پلٹے حضرت کی توجہات کے زیر سایہ یہ حج کر کے واپس پلٹے۔ یہ انسان جو عمرہ مفردہ بجا لا رہا ہو، اس انسان کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جس طرح سے یہ سعادت اور یہ توفیق اس کو عطا کر رہا ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں زیارت کا شرف حاصل کر رہا ہے، بقیہ مؤمنین کو بھی یہ سعادت اور توفیق ملے کہ وہ اللہ کے گھر میں آ کر اپنی دعائیں، اپنی مناجات کو پیش کرتے ہوئے اپنے حج کو انجام دیں، اپنے عمرے کو انجام دیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اہم ترین عمل کہ جس کی بڑی تاکید روایتوں میں وارد ہوئی ہے، وہ عمل ہے حج کو بجا لانے کے بعد یا عمرہ بجا لانے کے بعد انسان معصومین کی بارگاہ کی زیارت کرنے کے لیے مدینہ طیبہ آئے۔ یہ مدینہ طیبہ کی زیارت کہ جو ان من تمام الحج زیارت الحجہ کے عنوان سے اللہ رب العزت نے لازم رکھا کہ انسان ضرور آئے، اپنے پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور اکرم کی بارگاہ میں آئے اور آپ کی بارگاہ کی زیارت کرے، جنت البقیع میں آئے، اہل بیت اطہار کی بارگاہوں کی زیارت کرے، وہ ائمہ ہدیٰ کہ جو اس دین کا ستون ہیں کہ جن کی بنا پر آج یہ دین باقی ہے، ان کی بارگاہوں میں آ کر زیارت کرے۔ وہ گھر کہ جو سید عالمیان صلوات اللہ وسلام علیہ کا اسی مدینہ طیبہ میں ہے، اس کی بارگاہ سے مشرف ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ مسجد کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنا کردہ مسجد ہے، سرکار امیر المؤمنین کی مدد سے جسے صلوات اللہ وسلام علیہ رسالت مآب نے برقرار کیا تھا، اس مسجد میں بھی آئے اور اپنی نمازوں اور عبادتوں کے ذریعے سے اپنے پروردگار کا مقرب بندہ قرار پائے۔ پروردگار عالم ہم سبھی کو ان مقدس بارگاہوں کی زیارت اور اللہ کی طرف سے شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ لبیک اللہ